صلوات بھیجیں بابا دے بلند. لہذا اس غلط فہمی میں بھی کوئی نہ رہے میں کہ یہ مسلسل فرشتوں کی تردید کرتے جا رہے ہیں. نہیں، ہمارا ایمان سارے فرشتوں پر. ارے ہم تو اس پتھر کو بھی مانتے ہیں جسے علی بوسہ دے دے. صلوات بھیجے نا. جبریل تو بڑی چیز ہے، جبریل تو سید الملائکہ ہے، جبریل تو روح الامین ہے. اب یہ حماقتیں البتہ ہم سے نہیں ہوتی کہ جسے رسول بوسہ دے دے اس پتھر کو چومنا واجب، اور جس خاک پر رسول کا خون بہ جائے اس پر اگر ہم سجدہ کر لیں تو بدعت. بڑی توجہ، بڑی صلوات بھیجے نا محمد آل محمد پر. یہ فلسفہ ہم سمجھائیں گے، یہ فلسفہ ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ 8ویں ربیع مجلس میں خاک شفا کا اور سجدگاہ کا. یہ بتائیں گے، اسی مضمون کے تحت میں یہ بات آئے گی. اس کا پورا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا، شاعر اللہ کی عظمت اور ان کے احترام کا حکم قرآن میں کہاں کہاں کیوں کس پس منظر میں دیا گیا. یہ میں عرض کروں گا اسی بارگاہ میں. مگر یہاں ذرا سا یہ سوچ لیں، اب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. جناب صالح نے اشارہ کیا، پتھر پھٹا، غار کا دروازہ ہٹا، ایک قوی ہیکل اونٹنی برآمد ہوئی، اس نے بچہ بھی پیدا کیا. لوگوں نے توجہ، حالانکہ کمٹمنٹ کر لیا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ کافر ہوتے ہی اتنے بدنصیب وعدہ خلاف ہے. نعمت ملنے سے پہلے وعدے کر لیتے ہیں، اور جب مل جائے تو کافر اسے کہتے ہیں. صلوات بھیج لیں. ہم کہہ گئے جو اب ساری باتیں تو کھول کھول کے بیان کرنے کی نہیں ہوتی نا دوستو. بہت بڑی بات کہہ گئے ہیں. اگر آپ غور کریں گے اس جملے کو جو محفوظ کریں میرے دوست ٹیپ میں ویڈیو میں، اللہ سلامت رکھے، وہ غور کریں گے جملے کو کہ یہ جملہ کہا کیا ہے اور کس پس منظر میں کہاں تک گیا ہے. یہ جملہ کس پس منظر میں گیا ہے اور کہاں تک گیا ہے. یہ وعدہ خلافی، پہلے کچھ بعد میں کچھ. بعد میں دیکھیں سیراب بھی ہو تو جناب صالح نے یہ کہا کہ بھئی ایسا کرو، یہ تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے، اس کا کفر نہ کرنا، اس کا شکر کرنا. ایک دن تم ساری قوم اس کا دودھ پیو. وعدہ میرا، دودھ ختم نہیں ہوگا، تم سیراب ہو جاؤ گے. یہ ہے معصوم کی شان، یہ ہے معصوم کی شان. وعدہ میرا، دودھ ختم نہیں ہوگا اس کا. لیکن ایک دن پورا دریا اس کے لیے چھوڑ دینا کہ سارا پانی یہ پیے. ایک دن تم پانی پیو، یہ دودھ پیے. ایک دن تم روزانہ دودھ پیو، یہ پانی پیے. تم صرف ایک دن کا وقفہ پانی کا دو گے. اب آپ غور فرمائیں، بات اتنی تھی، نعمتیں آ گئی، نعمت آنا شروع ہو گئی نا. نعمت کی قدر نہیں کی، کفران نعمت کیا. توجہ جملے پر ایک تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں. کفران نعمت کیا. 10-12 آدمیوں نے مل کر فیصلہ کیا، ارے اس سے تو جناب صالح کی تبلیغ بڑھتی جا رہی ہے، رسالت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس معجزے سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں. بڑی توجہ. ان 10-12 آدمیوں نے اس اونٹنی کے قتل کا منصوبہ بنایا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو معجزہ نبی کا، جو معجزہ نبی کو تقویت پہنچائے، کافر اس کے دشمن ہوتے ہیں. پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں. سلام کرے محمد آل محمد. کافر وہ ہوتے ہیں جو معجزے کے دشمن ہو، نبی کے معجزے کے، جو اسے تقویت اور سہارا دے. تو انہوں نے رات کے وقت مل کر اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی اور اسے ہلاک کر دیا، اسے شہید کر دیا، اسے قتل کر دیا. یہ تمام کا تمام واقعہ ہوا. آخر وہ وقت آیا، اونٹنی کے بچے کو بھوک لگی، اس معجزے کو کہ بچے کو بھوک لگی. اس سے جب اپنی ماں کی تلاش ہوئی، وہ تلاش میں دریا کے قریب آئی، اپنی ماں کو گرا ہوا پایا، تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف رخ کر کے اب مجھے بتاؤ اس کے درمیان کون سی وحی ہے، کون سا جبریل ہے؟ انسان بھی نہیں ہے، حیوان ہے، حیوان ہے. براہ راست آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے اونٹنی کی یہ بچی، پروردگار جنہوں نے مجھ سے میری ماں اور میرا رزق چھینا ہے ان پر اپنا عذاب نازل کر. ادھر اونٹنی کی بچی نے اپنے لب کھولے ہیں اور ادھر عذاب نازل ہوا ہے. قوم عاد و سمود کو تباہ و برباد کر دیا گیا. صرف جناب صالح اور ان کے سچے پیروکار باقی رہے، باقی سب برباد ہو گئے. پیغمبر اسلام سے کسی نے سوال کیا، حضور نبی صالح کی اونٹنی کو تو صرف
12 دیکھیے یہ قانونی پہلو ہے سلی جعفری صاحب، عدل کا پہلو یہ ہے، عدالتوں کو اگر عدل لینا ہے تو علی کے دروازے پر آؤ، یہ دروازہ بتائے گا کہ پیغمبر اسلام سے پوچھا اونٹنی کو تو 10-12 آدمیوں نے قتل کیا تھا، تو یہ ساری قوم پر عذاب کیوں نازل ہوا؟ ان 10-12 آدمیوں پہ بجلی گرنا چاہیے تھی۔ سرکار رسالت نے فرمایا نہیں، یہی عدل الہی ہے، صرف 12 آدمی قاتل نہیں تھے بلکہ جو اس مظلوم کے قتل میں شریک تھے وہ بھی قاتل، جو اس قتل پہ راضی تھے وہ بھی قاتل، جنہوں نے اس قتل پہ احتجاج نہیں کیا وہ بھی قاتل، جو خاموش رہے وہ بھی قاتل۔ تو اگر نبی کی اونٹنی کے قتل پر خاموش رہنے والے اور احتجاج نہ کرنے والے بھی اسی طرح کے قاتل ہیں جیسے اونٹنی کو قتل کرنے والے، تو محمد کے سب سے بڑے معجزے حسین کے قتل پر خاموش رہنے والے بھی شمر کے لشکر میں ہیں، اور جو ہے نا جو احتجاج نہ کرے۔ اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ حضرات جتنے، اور یہ واقعہ میں نے اس لیے بیان نہیں کیا کہ یہ میرے مضمون سے ریلیٹ کرتا ہے، یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ اتنا سچا واقعہ ہے کہ کوفے کے بازار میں جب پہلا پتھر جناب زینب کی پیشانی پر پڑا تو اس اونٹ پر پھپھی کے برابر میں بیٹھی ہوئی سکینہ نے کہا تھا، پھپھی اماں کیا میں سہلے کی اونٹنی کی بچی سے بھی گئی گزری ہوں؟ اگر اس کی بددعا سے عذاب آ سکتا ہے تو کیا میری بددعا سے عذاب نہیں آ سکتا؟ ادھر سکینہ نے یہ جملہ کہا، ادھر کوفے کے در و دیوار ہلے، مگر ادھر سکینہ کا بھائی سجاد ہتھکڑیاں اٹھائے ہوئے، سکینہ بددعا نہ کرنا، نانا کی امت ہے۔ اور مولا تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے۔ دوستو کس طرح سے معصوم کے گھرانے کو اجاڑا گیا ہے۔ آج محرم کی 5 تاریخ ہے، آج بڑی بیویاں آئی ہوں گی، آج انہیں پتہ ہے نا کہ آج زینب کے ان بچوں کا ذکر ہوگا جن پر زینب نہیں روئی، تو آج میری مائیں بہنیں آ کر کہہ رہی ہوں گی شہزادی کیا ہوا تو نہیں روئی؟ ہم تو روئیں گے تیرے بچوں کو، ہم تو تیرے اولو محمد کا ماتم کریں گے، اللہ تمہاری گودیاں آباد رکھے۔ بی بی زینب ہماری ماؤں کا سلام، شہزادی ہماری بہنوں کا سلام۔ عزادارو میں ابھی شہادت سے پہلے ایک جملہ کہوں گا کہ 11 محرم کو جب اہل حرم کا قافلہ گزرا ہے نا تو ہر بی بی نے اپنے آپ کو اپنے بیٹے کے لاشے پہ گرایا ہے، مگر گنج شہیدہ میں 2 لاشیں لاوارث رہ گئے تھے۔ حمید نے سید سجاد سے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ سید سجاد نے کہا تھا نہیں بھائی ایسا نہ کہ ان بچوں کی ماں زندہ ہے، مگر میری پھپھی زینب نے وعدہ کیا تھا اپنے بھائی سے کہ بھیا سب رنج و علم صبر کے میزان میں تلیں گے، یہ لبال تو بھیا تیرے لاشے پہ کھلیں گے۔ زینب نے کہا تھا اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی۔ عزادارو آج کا دن جناب اولو محمد کی شہادت سے منسوب ہے، علی کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے، زینب کے پالے، اجازت لے کر اللہ جانے اجازت کیسے ملی، وقت ہوتا تو بتاتا۔ آج پہلی مرتبہ زینب اپنے دونوں بچوں کو لے کر، عباس کو ساتھ لے کر حسین کے خیمے میں آئی۔ بھائی کا یہ طریقہ تھا جب زینب آتی تھی نا اٹھ جاتے تھے، حالانکہ چھوٹی بہن تھی، اور آج زینب کو دیکھتے ہی جیسے حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے، زینب کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بھائی آج نہ اٹھ بیٹھ جا، اس لیے کہ آج میں بہن بن کے نہیں، آج میں سوالی بن کے آئی، میں سخی، تو سخی کا بیٹا ہے، تو سخی کا لال ہے، آج میں تیرے دروازے پر بہن بن کے نہیں سوالی بن کے آئی ہوں، میرے دامن میں اولو محمد کی قربانی کی بھیک ڈال دے۔ عزادارو حسین
حسین سے زینب اتنا کہے، زینب کو بازوؤں سے پکڑ کے اٹھایا اور وہ محمد کو قریب بلایا، سینے سے لگایا، سر پہ چھوٹے چھوٹے امامے باندھے، کمر میں پٹکا باندھا، ایک کو عباس نے تیار کیا، دوسرے کو حسین نے تیار کیا، چھوٹے چھوٹے نیمچے باندھے، ماں کے قدموں پہ بچوں نے ہاتھ چلتے چلتے ایک جملہ کہا ہے، اور محمد صاحب دوستوں میں شہادت تو نہیں پڑھ سکتا، مجھ میں طاقت رہی، مگر جملہ سن سکو تو سن لینا۔ جب ماں کے قدموں پہ اور محمد نے ہاتھ رکھا نا، خیمے سے نکلنے لگے، زینب کہتی ٹھہرو اور محمد ذرا ٹھہر جا، اما فضا ذرا میرے علی اکبر کو بلا کر لا۔ اکبر کو بلایا گیا، اکبر خیمے میں آیا، میرے لال اکبر زمین پہ بیٹھ جا۔ اکبر زمین پہ بیٹھ گیا، زینب نے اونو محمد کی انگلی پکڑی، اکبر کے گرد چکر لگایا، پروردگار میرے بچے صدقہ اونو ماتم کرو، نالا نالو۔ پروردگار میرے بچے، میں علی اکبر کا صدقہ ہے، اس صدقے کو قبول فرما لے۔ لیلا کا کلیجہ ٹھنڈا رہے، میرے بھائی کا چراغ روشن رہے، میری نسل باقی رہے نہ رہے۔ ہزاروں اکبر پہ صدقہ کیا، روانہ کر دیا، شیروں کے بیٹوں نے حملے کیے، عمر سعد کے خیمے تک پہنچے، عمر سعد ملعون نکل کے بھاگا، علی کی نواسوں نے، علی کے نواسوں نے، عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹوں نے دریا پر جا کر قبضہ کیا، دور دور تک فوج کا نشان نہیں تھا، 8 میل تک بھگایا ہے اونو محمد نے۔ 8 اور 9 برس کے بچے 30,000 کے لشکر کو 8 میل تک بھگایا، کمانڈر ان چیف کے خیمے کی تنابیں کاٹی، نکلا بھاگا، دریا پر گئے، مگر جب دریا پہ دونوں بھائی پہنچے نا اور ٹھنڈی ہوا آئی ہے، زینب کے بچے رو پڑے۔ تم نے سن لیا جملہ ذرا؟ زینب کے بچے رو پڑے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتے بھیا اگر پتا ہوتا کہ یہاں تک آ جائیں گے تو سکینہ کی مشکلیں آتے۔ علی اصغر پانی تو پی لیتا، جدا کر رہا، علی اصغر پانی تو پی لیتا۔ ادھر خیمے میں آواز پہنچ گئی، ارے زینب کے بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا۔ شہزادیاں آئی، شہزادی زینب مبارک ہو، تیرے بچوں نے باپ دادا کی لاج رکھ لی، دریا پہ قبضہ کر لیا۔ زینب زمین پہ سجدے میں گر کے کہتی ہے میرے اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، پیاسے بھی ہیں، کہیں سکینہ سے پہلے پانی نہ پی لے، نہ کہیں سکینہ سے پہلے کہیں سکینہ سے پہلے پانی نہ پی لے، میں اماں زہرا سے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ بچوں پہ تلواریں چلی، دینے چلی، تبر چلے، جب زینب کے لال گھوڑوں سے گرے، ماموں کو مدد کے لیے پکارا، چھوٹے ماموں سلام، بڑے ماموں سلام، بچوں نے تکلیف ہاتھ اٹھائے، ماموں ذرا اپنا سر نیچے لائے، ہم نے ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں۔ چھوٹے نے عباس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بڑے بیٹے نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، آہستہ دیکھا ماموں جان آپ کے سر کی قسم ہم دریا تو ضرور گئے